آج استخارے کے حوالے سے بھی عجیب و غریب نظریات مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئے۔ جو استخارے کی اصل روح ہے، جو اس کا طریقہ ہے، وہ تو مسلمانوں نے بھلا دی اور اپنی طرف سے عجیب و غریب طریقے نکال لیے۔ استخارہ اصل میں کیا تھا؟ آپ نے کوئی بھی اہم کام کرنا ہے، کوئی کاروبار، کوئی جاب، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی بھی آپ کام جو اہم ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جسے دعائے استخارہ کہتے ہیں۔ آپ وہ دعا ملاحظہ فرمائیں، اس کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، ایک ایک لفظ اللہ رب العزت پر توکل کی تعلیم دے رہا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ استخارہ اصل میں ہے کیا اور ہم نے کیا بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کی بدولت، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، میں تجھ سے طاقت مانگتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے میں کمزور ہوں۔ کیا مطلب کہ یا اللہ یہ جو میں کام کرنے والا ہوں اس میں خیر ہے یا شر ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو بظاہر دیکھ رہا ہوں چیزوں کو، اس کی حقیقت کا تجھے پتا ہے کہ اس میں کتنی خیر ہے میرے لیے اور کتنی شر ہے میرے لیے، اس کی حقیقت کو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اور آگے کہ یا اللہ اگر تو جانتا ہے فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میری دنیا آخرت کے لیے، میری معیشت کے لیے بہتر ہے، روزی روٹی کے لیے بھی اس میں میرے لیے بہتری ہے، تو فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، تو یا اللہ اس کام کو پھر کر دے، اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، یا اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے، تو جانتا ہے نا، تجھے پتہ ہے بعد میں ہونے والے معاملات کا، مستقبل بھی تیرے سامنے، اگر تجھے پتہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے شر کا باعث ہے دنیا کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے یا میری معیشت کے روزی روٹی کے حوالے سے، تو فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جب اس کام کو مجھ سے دور کر دے گا تو اور مجھے اس کام سے روک دے گا تو پھر اس کے بدلے میں اس سے بہتر کام جو میرے لیے بہتر ہو وہ میرے نصیب میں کر دے۔ وَأَرْضِنِي بِهِ، اور پھر میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے، مجھے راضی کر دے، میرے دل میں کوئی خلش نہ رہ جائے کہ یہ کام میں نہیں کر سکا، اس میں میرے لیے پتہ نہیں کیا کیا فوائد ہوتے۔ یہ دعائے استخارہ، اتنی دعا ہے، آپ دیکھ لیں اس میں کوئی خواب کا تذکرہ ہے؟ کسی کے پاس جانا، بابا جی پیر صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس میرے لیے استخارہ کر دیں، بالکل غلط ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر منافی۔ دعا کے الفاظ پڑھے ہیں آپ نے، سنے ہیں؟ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، خیر مانگتا ہوں، یا اللہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے تو کر دے، برکت دے دے، یا اللہ میرے لیے اگر کام یہ اس میں کوئی شر ہے اور کوئی برائی ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ ساری چیزیں اپنے لیے مانگ رہا ہے نا بندہ۔ اگر کسی کے لیے کسی نے استخارہ کرنا ہوتا اور کوئی طریقہ ہوتا تو دعا کے الفاظ یہ ہوتے۔ اب استخارہ کرنے والا مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب جس نے پیسے کے لیے آپ کو کہا کہ میرے سے استخارہ کروا لیں، اب وہ کیا دعا پڑھے گا مجھے بتائیں؟ یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھ سکتا ہے؟ اگر یہ پڑھے گا تو وہ تو اپنے لیے مانگ رہا ہے، آپ کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں اس نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمایا کہ اس کے بعد سو جاؤ خواب آئے گا، اتنے دن آپ نے جناب سونا ہے کر کے آپ کو خواب میں یہ نظر آئے گا۔ سب جھوٹ، سب بناوٹی باتیں، سب جعلی باتیں، کھانے پینے کے بہانے ہیں جی استخارہ کروا لو۔ ہر بندہ آتا جی مولوی صاحب استخارہ کر دو، اتنے ہزار لگے گا جی استخارہ کر کے بتاتا ہوں۔ بھی اللہ نے تو اس کو بھی نہیں بتانا، اس نے یہ دعا نہیں کی ہے استخارے کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے خواب میں دکھانا یا مجھے بتا دینا، اس نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے اگر اچھا ہے تو کر دے، نہیں اچھا مجھے اس سے بچا لے۔ بس استخارہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ کام جو کرنے کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے اس کام کو آپ نے سر انجام دینا شروع کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ 7 دن 10 دن 20 دن آپ نے مہینہ انتظار کرنا، 40 دن، کچھ بھی نہیں، فوراً وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے اللہ مالک سے دعا مانگی ہے نا، اگر اس میں خیر ہوئی تو اللہ آپ کے لیے آسان فرما دے گا، اگر اس میں شر ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا اس سے۔ کرنے کے باوجود کوئی رکاوٹ ایسی آ جائے گی کہ آپ کر نہیں پائیں گے، مکمل نہیں ہو پائے گا، اللہ آپ کو دور کر لے گا، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کوئی بہتر کام دے دے۔